علم میں مجھ سے بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں کروڑوں سلام عقیدت، اور جو میرے پیارے بچے ہیں ان کو ڈھیروں پیار۔ تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے میں آپ کو صرف یہاں کہانیاں سنانے آتا ہوں، کیونکہ مجھے کہانیوں کے علاوہ جو ہے نا کچھ آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ علم والوں کی محفل۔ تو میاں منیب نے جو میرا تعارف کرایا، تو اس سے مجھے وہ انہوں نے تھوڑا مبالغہ کر دیا، اس سے مجھے نا ایک درویش کی بات یاد آ گئی، مزے کی بات ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ درویش تھے، انہوں نے بڑے عرصے اللہ کی عبادت کی۔ ایک دن ان کو خیال آیا، ان کی بڑی عزت تھی، ظاہر ہے درویش تھے تو علاقے میں بڑی عزت تھی۔ ایک دن ان کے دل میں خیال گزرا کہ میں نے کافی عبادت کر لی ہے، تو ان کو آواز آئی کہ اگر تمہاری جو برائیاں ہیں وہ ہم لوگوں کو بتا دیں تو کوئی تمہارے پاس بیٹھنا پسند نہ کرے۔ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ درویش بننے سے پہلے وہ بندہ کیا تھا۔ اب وہ درویش نے بھی اتنے عرصے عبادت کی تھی، اور درویش بھی وہ سچا تھا، راز جاننے والا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ، اگر میں تیری رحمت بتا دوں تو کوئی تیری عبادت نہ کرے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آواز آئی اللہ کی کہ اللہ نے کہا کہ چل تو بھی چپ رہے تو میں بھی چپ رہتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو میں ہر دفعہ ایک بات کرتا ہوں کہ میرے مرشد نے مجھے ایک ہی بات سکھائی تھی کہ جنت کیا ہے؟ جنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کو ان کی محبت، یہ جنت ہے۔ تو جنت میں غلطی سے بھی اگر کسی کو جنت کا ویزا مل جائے تو وہ اس کے اوپر اپنا نام پڑھ کے کبھی یہ نہیں کہتا کہ جی یہ میری غلطی سے میرا نام لکھا ہے، وہ فوراً جو ہے نا جنت میں پہنچ جاتا۔ تو یہ مدرسہ، یہ خانقاہ جو ہے، یہ سرکار دو عالم کی محبت میں قائم ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ان کی محبت میں اس کو اللہ اور رحمتوں اور برکتوں سے نوازے گا۔ تو یہ میرے لیے ایک چھوٹی سی جنت ہے۔ تو یہاں جب مجھے بلایا جاتا تو میں کبھی نہیں کہتا کہ جی میں کیڑا تھے میں کیڑا، میں پہنچ جاتا ہوں۔ اور ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں، آج میرے مرشد نے مجھے ایک اور راز بتایا تھا، نے بتایا تھا کہ سچے درویش کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ کے جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، وہ اپنے وقت کے سب سے حسین، اپنی قوم کے سب سے حسین بندے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ، آپ کے حسن کی بات تو آپ جانتے کہ میاں منیب جیسے کروڑوں شاعر جو ہیں وہ آج تک آپ سرکار کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ تعریف جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات مجھے اپنے مرشد کی اس لیے یاد آ گئی۔ میں نے آج جب صاحبزادہ صاحب کو دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یار اتنے شاندار درویش بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مجھے منیب نے بعد میں بتایا
کہ یہ امریکہ میں ہوتے ہیں. تب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ امریکہ میں جس درویش کی ڈیوٹی لگی ہو اس کو ایسے ہی شاندار اور خوبصورت ہونا چاہیے، تاکہ گوروں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو رحمت کی بات بتا سے شروع کیا تھا. تو آیت ہے آپ کے استاد، آپ نے یاد بھی کی ہوگی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ سرکار دو عالم کی شان کہ ہم نے آپ کو رحمت کے علاوہ کچھ بنا کے نہیں. دو عالم کے عالمین، تمام عالم کی. یہاں آپ کے استاد آپ کو بتائیں گے کہ اگر اللہ کا لفظ نہ ہوتا تب بھی جملہ مکمل تھا. وما ارسلناک رحمت للعالمین. بات تو وہی تھی کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا مطلب ہے کہ رحمت کے علاوہ آپ سرکار کچھ بھی نہیں. رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے. اللہ کا لفظ، یہ اللہ کا لفظ وہی ہے جو کلمے میں طیبہ میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ سرکار دو عالم کی شان میں اللہ نے جو اپنی شان میں لفظ استعمال کیا اللہ، وہی سرکار دو عالم کی شان جی. جب رحمت بیان کی تو وہی لفظ اللہ بیان کیا کہ اللہ رحمت اللہ، آپ رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں دنیا میں آپ سرکار واحد شخصیت ہے، انہوں نے کبھی بھی کسی کو بھی، کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی بات پہ معمولی سے معمولی سزا نہیں دی. آپ سرکار کی تمام، آپ کے استاد آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی تمام سیرت پڑھ لی جائے، انتقام لینا تو دور کی بات ہے، آپ سرکار نے کبھی کسی کو معمولی سے معمولی سزا بھی نہیں دی. تو یہ آپ سرکار کی شان. اور اس رحمت کی شان میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. مخلوق جو ہے نا، تمام عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں. تو اس کا مطلب ہے تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے. تو ابلیس بھی اللہ کی مخلوق ہے، مردود ہے، لعنتی ہے، اور لیکن اتنا جانتا ہے کہ آپ سرکار جو ہیں وہ رحمت للعالمین، وہ اتنا اس کو بھی شعور ہے. ان والا تو ہے نا، فرشتوں کا استاد ہے. تو میرے مرشد نے بتایا اور بھی درویش بتایا کہ وہ ابلیس بھی آپ کو رحمت للعالمین مان کے ایک دن آپ کی خدمت میں پیش ہو گیا. کوئی اور ہوتا تو وہ ظاہر ہے آپ سرکار پہچانتے تھے اسے. کوئی اور ہو اور اس کے وہ پہچان لے کہ ابلیس آیا تو وہ سب سے پہلے کہے گا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، دفاع ہو جائے یہاں سے. جی لیکن آپ سرکار کی یہ میں رحمت کی انتہا بیان کر، آپ نے ابلیس کو دیکھ کے لاہور نہیں پڑی اور اس سے پوچھا کہ تو کس طرح آیا. اس نے عرض کی کہ جی میری کسی طرح معافی ہو سکتی ہے اللہ سے. یہاں یہ نکتہ میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی رحمت ہے کہ فرشتوں کو تو معلوم ہی ہے، اس ملعون کو بھی معلوم ہے کہ آپ رحمت.
اور آپ کے در پہ میں سوالی بن کے جاؤں تو اسے بھی معلوم ہے کہ اس در پہ جو سوالی آئے، کافر بھی اگر سوالی بن کے آئے تو انکار نہیں ہوتا. وہ آ گیا، بہرحال اس نے کہا جی اللہ سے میری معافی کروا دے. تو آپ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ جی انکار نہیں کیا، اس نے سوالی کو انکار نہیں کیا، صرف یہ فرمایا کہ جا آدم کی قبر کو جا کے سیدھا کر لے، میں تیری معافی کرا. دیکھیں اور یہ بات ہے کہ وہ ایسی بارگاہ رحمت ہے کہ وہاں اگر ابلیس بھی سوالی بن کے آ جائے تو اس کو رستہ بتا دیا جاتا ہے بخشش کا، اور اس کو لیکن انکار نہیں کیا جاتا. تو ہم وہاں سوالی بن کے چلے جائیں تو ہمیں کیسے انکار ہوگا. تو یہ اور بات ہے کہ وہ اس کی قسمت میں نہیں تھا، اس نے وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سیدھا نہیں کیا، وہ اپنے انکار پہ قائم، لیکن اس کو بہرحال ایک رستہ بتا دیا گیا، ایک ترکیب بتا دی. تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کافر بھی آئے ہیں جنہوں نے 70 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، آ کے انہوں نے آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں. تو آپ نے انہیں کلمہ طیبہ کا تحفہ عطا کیا. یعنی کہ کافر بھی اگر سوالی بن کے آیا آپ نے اس کو سب سے بڑی نعمت عطا کر دی. اور اگر اس نے یہ کہا بھی ہے کہ جناب یہ وہ میرے 70 سال، تو آپ نے فرمایا کہ وہ صاف ہو گئے، وہ بالکل معاف ہو گئے، ان کو بالکل بھول جا، کلمہ پڑھ تو پاک ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا کلمہ ہمیں عطا ہوا ہے کہ اگر 70 سال کا کافر کلمے کو پڑھ لے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. وہ ہم اگر اس کلمے کو پڑھ لیا کریں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پاک نہیں ہوں گے. دیکھیے باقی یہاں پہ میری خوش نصیبی ہے، ہمیشہ خوش نصیبی ہوتی ہے لیکن آج بہت زیادہ خوش نصیبی ہے. یہاں پہ پیر صاحب قبلہ بھی موجود اور ان کے مرشد کے صاحب صاحب بھی موجود ہیں. آج واقعی میرا دل باغ ہو گیا، اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مزید میں وقت ضائع کیے بغیر اور ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خوبصورت بیان فرمائے. میرے تو ٹوٹے پھوٹے لفظ تھے، ان سے وہ ان کی میری معذرت قبول کر لیں اور اپنا بیان جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. سلامت رہیں.